اللہ کہہ رہے اصل کائنات مسلمان ہے. سارا نظام کائنات زمین سے لے کر آسمان تک، چاند سورج ستارے اور ان کے درمیان جتنے بھی نقشے ہیں، یہ سارے نقشے مسلمان کے لیے اس طرح تابع ہیں جس طرح اعضائے انسان کے قلب کے تابع ہے. ہماری بات توجہ چاہے گی. سارا نظام کائنات وہ اس طرح مسلمان کے تابع ہے جس طرح ایک انسان کے اعضاء اس کے قلب کے تابع ہے. بالکل جس حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے الا ان فی الجسد مضغہ، کہ اس کو سارے کائنات کے ظاہری نظام کی اصلاح اور فساد کا مدار اس پر رکھا گیا ہے، کیونکہ ایمان کی جگہ قلب ہے. جس طرح انسان کے بدن کے کسی عضو کو ایمان کی جگہ نہیں بنایا گیا، اس طرح خدا کی قسم مسلمان کے علاوہ کائنات کی کسی شکل پر کائنات کے نظام کے تغیر کا مدار نہیں رکھا گیا. یہ بات سمجھیے. مسلمان کی زبان سے بات اچھی نہیں لگتی کہ اگر یہ مان جائیں گے تو کام ہو جائے گا، یہ ایسے ہو جائیں گے تو کام ہو جائے گا. یہ اگر ہماری کمال ہوگا. میں کہہ چکا ہوں، میں عرض کر چکا ہوں کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اگر یہ بھینس بدل دوں میں تو میرا کارخانہ چل جائے. جب تیری بھینس کے بدلنے سے تیرے کارخانے کے تیرے کوئی تعلق نہیں، تو حکام کے بدلنے سے مسلمانوں کے مسائل کا کیا تعلق ہے؟ سیدھی بات ہے. یہ منتظر ہیں، حکام بدلیں گے، حالات بدلیں گے. اللہ منتظر ہیں کہ تم احکام بدلو، میں حالات بدل دوں. اللہ اس کے منتظر ہیں. ان عدتم عدنا وان تعودوا نعد. کیا ہے اس آیت کا مطلب؟ ان عدتم عدنا ان تعودوا نعد. قرآن میں دونوں جگہ فرمایا کہ تم پلٹ جاؤ دین کی طرف، ہم پلٹ جائیں گے وعدوں کو پورا کرنے کی طرف. تم پلٹ جاؤ گے بے دینی کی طرف، ہم پلٹ جائیں گے عذاب لانے کی طرف. ریکنسٹرکشن آف امہ dailymarkers.com. تو معاملہ تو ہمارے ہاتھ میں تھا. ہم نے خود غلطی کر کے اپنے غیروں کے طریقے اختیار کر کے یہ سمجھا کہ نظام کائنات سے ہمارے مسائل کا تعلق ہے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے ایمان میں یہ سکھلایا گیا کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. نظام کائنات سے کائنات کی کسی تغیر کا کوئی تعلق نہیں. کیسے کیسے موقع پر آپ نے صحابہ سے سوالات کیے. صحابی آئے، عرض کیا اونٹوں میں خارش پھیل گئی ہے. جی ہاں. یہاں سے یقین ہٹایا. فرمایا کیسے پھیل گئی؟ کہ اے رسول اللہ ایک اونٹ کو ہوئی تھی پر سب کو ہو گئی. فرمایا اگر ایک سے سب کو ہوئی ہے تو پہلے کو کہاں سے ہوئی؟ یہ سوال کیا آپ نے یہ بتلانے کے لیے کہ نہیں، ہر چیز، ہر بیماری اللہ کی طرف سے براہ راست آتی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کوڑی کے مریض کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھاتے تھے جس کی انگلیوں کے زخم نظر آ رہے ہوتے تھے. لوگ کہتے تھے عبداللہ بن عمر سے اس آدمی کو کوڑ کا مرض ہے، آپ پلیٹ میں ساتھ کھانا کھا رہے. فرماتے تھے اللہ کا امر اس کے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے، اور جس اللہ کا امر میرے لیے ہوگا. اللہ. لوگ کہتے ہیں بیمار سے الگ رہو، بیمار کو الگ رکھو. ہاں کہاں ہے اللہ؟ کیوں بھول گئے اللہ کو؟ ایک مریض کی عیادت صرف آنکھ دکھنے کے لیے، صرف آنکھ دکھنے پر ایک مریض کی عیادت کی جائے صرف اس کی آنکھ آنے پر تو 70,000 فرشتے ساتھ ہوتے ہیں. جس مریض کی عیادت کے لیے جانے والے کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں، کیا آپ کو اس کا خطرہ ہے کہ اس کی عیادت کروں گا تو مرض مجھے لگ جائے گا؟ ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو الگ کر دو. کیوں؟ تم ڈاکٹر کون سی مخلوق ہو کہ تم 50-100 مریضوں سے روزانہ ملتے ہو، قریب رہ کر حال معلوم کرتے ہو؟ تمہیں یہ امراض نہیں لگتے، عوام کو لگ جائیں گے. کیوں؟ تم انسان نہیں ہو؟ ہاں
تو میرے دوستو عزیزو، اللہ کا غیر مسلطی جب ہوتا ہے، جب اللہ کے غیر کو خوف اور اللہ کے غیر مسلطی جب ہوتا ہے، اور مسلمان اللہ کے غیر کا محتاجی جب ہوتا ہے، جب اللہ کے غیر سے امید ہو جاتی ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے یقین کو کائنات کے نظام سے بالکل ہٹایا، بالکل ہٹایا، بالکل ہٹایا. کائنات کے نظام کا کائنات سے قطعاً کوئی تعلق نہیں. سوال پیدا کیا کہ پہلے اونٹ کو خارج کہاں سے ہوئی بتاؤ. اللہ کا امر جس طرح ایک اونٹ کے لیے ہے، سارے اونٹوں کے لیے اللہ کا براہ راست امر ہے. بارش ہوئی حدیبیہ کی رات میں، فرمایا کہ تم میں سے بعض کافر ہو جائیں گے، بعض مومن. کیوں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایمان لا کر کافر ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا کہ جو یہ کہے گا کہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے، وہ اللہ کا انکار کرنے والا اور ستاروں پر ایمان رکھنے والا ہے. جو کہے گا بارش اللہ کے امر سے ہوئی ہے، وہ اللہ پر ایمان رکھنے والا، ستاروں کا انکار کرنے والا. یا تو ان شکلوں کا انکار کرو، ورنہ میرے دوستو عزیزو، ان شکلوں کا انکار کیے بغیر عقائد درست نہیں ہو سکتے. حالانکہ عقیدہ بنیادی چیز ہے، عقیدہ بنیادی چیز ہے، فرض ہے. عجیب بات ہے کہ ہم اعمال سیکھتے ہیں، ایمان نہیں سیکھتے. حالانکہ ایمان سیکھے بغیر نہ کسی عمل کی قبولیت کا اعتبار ہے، نہ کسی عمل کی صحت کا اعتبار ہے، جب تک عقیدہ درست نہ ہو. عقیدہ ٹھیک کرو. عقیدے میں بنیادی چیز یہ ہے، سب سے بنیادی چیز یہ ہے عقیدے میں لا الہ الا اللہ، کہ کائنات میں کوئی تغیر اور کائنات میں کوئی چیز ہو نہیں سکتی اللہ کے امر کے بغیر. ورنہ یہ کائنات کے نظام کو کائنات سے جوڑیں گے، اور پھر ان کا جو قدم اٹھے گا وہ اعتبار کائنات کے اٹھے گا، بے اعتبار اللہ اور اس کے احکام کے قدم نہیں اٹھے گا. اس لیے فرمایا کہ نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو تغیر پیش آئے گا براہ راست اللہ کے امر سے پیش آئے گا. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایمان بالغیب سکھلایا، مشاہدے سے یقین ہٹایا، مشاہدے سے یقین ہٹایا. ایمان بالغیب سکھلایا اور یقین مشاہدے سے ہٹایا. ایمان بالغیب سکھلایا اور یقین مشاہدے سے ہٹایا. کہ مشاہدے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی کائنات کی ظاہری شکلیں نظر آ رہی ہیں ان کا انکار کرو حکم کے مقابلے میں. ایمان اور ایمان بالغیب ہی اصل ہے. جس چیز کی تصدیق دے کر کی جائے اس کو ایمان نہیں کہا جاتا. ایمان بالغیب اصل ہے. ایمان بالغیب اصل ہے. جس چیز کی تصدیق دے کر کی جائے اس کو ایمان نہیں کہا جائے گا. ایمان بالغیب ہی اصل ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ایمان بالغیب کا امتحان بھی لیتے تھے کہ ہماری بات پر انہیں کتنا یقین ہے. اور وجہ بھی یہی ہے کہ اگر نبی کے ساتھ سب کچھ ظاہر کے مطابق ہو تو نبی پر ایمان لانا کوئی کمال نہیں ہے. نبی پر ایمان لانا کوئی کمال نہیں. اگر نبی کی ساری باتیں اور خبریں ظاہر کے مطابق ہوں، ہم حکم لائیں گے ظاہر کے خلاف، خبر لائیں گے ظاہر کے خلاف، دیکھیں گے کون مانتا ہے کون نہیں مانتا. اس لیے فرمایا کہ ایمان بالغیب اصل ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج جو ایمان والوں کے اور دلوں میں شک رکھنے والوں کی چھٹائی کے لیے تھا. چھٹائی کریں گے. سنو، سفر معراج ایسا نہیں ہے کہ آمنا کہہ دیں ہم ان کو ایمان قبول کر لیں گے. اس زمانے میں تو ایمان اسلام ایک قوم کا نام سمجھا جاتا ہے. قومیت کا اسلام، قومیت کا ایمان. وہاں اطاعت کا اسلام، اطاعت کا ایمان. یہاں قومیت کا ایمان، قومیت کا اسلام. لوگ سمجھتے ہیں مسلمان کسی قوم کا نام ہے. مسلمان کسی قوم کا نام نہیں ہے. اسلام اطاعت کا نام ہے. اسلام اطاعت کا نام ہے.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا امتحان لیا، سخت امتحان لیا، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ نبی کے ساتھ جو ظاہر کے خلاف ہوتا ہے وہ یہ دیکھنے کے لیے ہوتا ہے کہ تم نبی کو نبی مانتے ہو یا نہیں، ان کی بات کی تصدیق کرتے ہو یا نہیں۔ سفر معراج ہوا، ہم تو سمجھتے ہیں کہ کوئی یقین کی بات، ایمان کی بات ایمان والوں سے ہو، کیونکہ یہ تصدیق کریں گے، یہ جھٹلائیں ان سے کہنے سے کیا فائدہ۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں صحابہ کرام سے ظاہر کے خلاف فرمایا کرتے تھے، اس سے تینوں قسم کے لوگوں کی کیفیت میں اضافہ ہوتا تھا۔ کفار کے انکار میں، ان کا انکار کرنا عذاب کو قریب لاتا تھا، منافقین کے نفاق میں اضافہ ہوتا تھا، ان کے اور مسلمانوں کے درمیان فرق ہو جاتا تھا، اور مسلمانوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا تھا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے وعدے پورے کر دیا کرتے تھے۔ میری بات توجہ چاہتی ہے؟ چنانچہ معراج کے سفر کی خبر آپ نے ابو جہل کو پہلے کی، سب سے بڑا کذاب، جی ہاں، سب سے زیادہ آپ کی تصدیق کرنے والے ابو بکر، لوگ وہاں کے دوڑے ہوئے، ان کو خبر نہیں تھی، لوگ وہاں کے دوڑے ہوئے، ارے سنا تم نے وہ کیا کہہ رہے ہیں تمہارے ساتھی؟ آج کل لوگ کہتے ہیں بھائی ایسی باتوں کو جو ہماری عقل میں سمجھ میں آوے، لو اگر نبی کی خبر تمہاری عقل کے مطابق ہو تو موٹی سی بات ہے کہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح العزیز میں روایت نقل کی ہے، اس روایت میں نقل کیا ہے کہ 100 عقل کے حصے اللہ نے پیدا کیے، جس میں سے ایک عقل کا حصہ ساری مخلوق پر تقسیم ہوا ہے، اور 99 عقل کے حصے تنہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے ہیں۔ تمہاری عقل ہے کیا؟ اس زمانے کے مسلمان سائنسدانوں کے پیچھے، سیاستدانوں کے پیچھے، انہیں عقل مند سمجھ کر کے پیچھے چل رہے ہیں، یہ اپنی مصنوعات سے انہیں بتلاتے ہیں کہ ہم زیادہ عقل مند ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رہبر جبرائیل سے آگے جا کر خبر لے کر آئے ہیں، یہ انہیں قائد نہیں سمجھتے، حالانکہ جن کے پیچھے ہم چل رہے ہیں کتا ان کا قائد ہے، یہ کتے کو بھیج کر آگے خبر منگاتے ہیں، پھر کتے کے اشارے پر قدم اٹھاتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل سے بھی آگے کی جا کر خبر لے کر آئے ہیں، مسلمان کو چاہیے کہ وہ صرف آپ کی خبر پر قدم اٹھائے، اتنا فرق ہے۔ جن حقوق کے پیچھے چل کر مسلمان دین کھو رہا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ عقل والے ہیں، حالانکہ ان کے قائد کتے ہیں، یہ کتوں کی خبر پر قدم اٹھاتے ہیں۔